حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ خیبر ایک ایسی بستی ہے جہاں یہودیوں کی رہائشیں تھیں، بڑے بڑے قلعے تھے، اور خیبر کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، اور کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے، بلند و بالا قلعے تھے، اور یہ زمینیں اور قلعے تمام کے تمام یہودیوں کے تھے۔ بہت امیر لوگ تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے دن سازشیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ قبیلہ ہے بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، اور قبیلہ بنو قریظہ۔ میثاق مدینہ میں یہ تینوں شریک تھے، اور انہوں نے امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی کسی طرح نہ خود آئیں گے نہ کسی کو سپورٹ کریں گے، اور مسلمان بھی اسی معاہدے کے پابند تھے۔ قریش مکہ کی جو جنگیں مسلمانوں سے ہوئیں، ان جنگوں کے پیچھے ان قبیلوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے خفیہ سازش کی، اپنے بندے بھیجے، ان کو سپورٹ کیا کہ کسی طرح ہم سامنے نہ آئیں اور مسلمان ختم کر دیے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ثبوت آ گئے اور گواہیاں آ گئیں، لہذا آپ نے ان قبیلوں کو عہد شکنی کی سزا دینا اس کا فیصلہ کر دیا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ جلا وطن کر دیے گئے، اور یہاں سے نکل کے خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔ اور بنو قریظہ معاہدہ شکنی کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا، اور یوں یہ بھی اپنے برے انجام کو پہنچ گئے۔ اور یہ قوم شروع سے سازشی کردار اپناتی آ رہی ہے۔ یہ براہ راست خود جنگ نہیں کرتے، جنگیں کرواتے ہیں، اپنی پالیسیاں لاگو کرتے ہیں، اور زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی حدیبیہ کے معاہدے سے فارغ ہوئے اور مکہ کے قریب سے حدیبیہ کے مقام سے واپسی کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف سفر فرمایا، اور وہ مہینہ محرم کا تھا، سن 7 ہجری میں۔ اور خیبر میں مسلمان تقریباً 1600 تھے، اور یہودیوں کا لشکر 20,000 کا تھا۔ کتنی زیادہ تعداد تھی دشمن کی، لیکن صحابہ اکرام کے حوصلے بلند تھے، ان کا عزم جوان تھا، اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ اور جب حدیبیہ میں 6 ہجری میں جو معاہدہ ہوا، وہ تو دراصل مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اور سارے مسلمان جو 1,500 کے قریب تھے احرام کی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔
ایک معاہدہ وہاں ہو گیا اور ایک معاہدہ اس وقت ہوا تھا مسلمانوں کے پیغمبر کا مدینہ اور ارد گرد کے قبائل سے، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے میثاق مدینہ۔ اور یہ جو معاہدہ 6 ہجری میں قریش مکہ سے ہوا، اس کو معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ تو حدیبیہ کے معاہدے میں ایک یہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں اور قریشیوں کے درمیان اب جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ یہ جو بار بار مکہ کے لوگ حملہ کرنے مدینہ جاتے تھے، تو اب یہ راستہ رک گیا اس معاہدے کی وجہ سے، ایک طرف سے امن ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے دشمن کم سے کم کرتے گئے اپنی حکمت سے، کہ ان کو اکیلا اکیلا کر کے مارا جائے اور انجام تک پہنچایا جائے۔ اب قریشیوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، یقیناً جب آپ خیبر کی طرف چلیں گے جہاد کے لیے تو قریشی ان یہودیوں کی سپورٹ نہیں کریں گے، یہ آپ کی حکمت تھی۔ اور جب آپ کو یہ خدشہ تھا کہ ہم ہجرت کر کے آئے اور مکہ کے قریشی ہم پہ حملہ کریں گے، آپ نے اس سے پہلے ہی مدینہ پہنچنے کے متصل بعد مدینہ کے تمام قبائل سے امن کا معاہدہ کر لیا تھا، تاکہ جنگ ہو تو اکیلے قریشیوں سے ہو، کوئی اور ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو۔ ایک وقت ایک محاذ پر لڑیں اور باقی تمام افراد کو معاہدے میں پابند کر دیا جائے کہ اس سے ہمارا جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی ایسی حکمت اور بصیرت ہے، آپ کی ایسی یہ جنگی چال ہے اور سیاسی حکمت ہے کہ آج بھی دنیا کے بڑے دماغوں والے لوگ حیران ہیں کہ آپ نے کس طرح اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ورنہ گھروں سے بے گھر ہونے والے، وطن سے دور ہونے والے، مفلوق الحال، مجبور، بے قرار، بے بس، جن کی اپنی رہائش نہیں، پیسہ نہیں، سواریاں نہیں، ہر طرف سے ان کے دشمن بکھرے ہوئے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے تو دنیا سے ختم ہونے کے چانس بہت زیادہ تھے۔ لیکن آپ کی اس کمال حکمت نے اس مٹھی بھر جماعت کو پورے عرب کا فاتح بنا دیا۔ تو جنگیں زور سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں حکمت اور عقل سے لڑی جاتی ہیں۔ اس میں تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے، منصوبہ بنانا پڑتا ہے، اس میں قدم قدم پر مشورہ کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کا درد رکھ کر انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر لیڈر جذباتی ہو اور رہبر رہنما جس میں اتنی بصیرت نہ ہو، وہ تو خود بھی ڈوبے گا، اپنی قوم کو بھی مروا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی شخص ہیں، کبھی کسی استاد سے پڑھا نہیں اور کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اور آپ نے کس طرح اپنے اس حکمت اور عمل کے ساتھ پورے عرب کو پٹخ کے رکھ دیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ میں قدم رکھا، اللہ کے حکم سے خیبر کے یہودیوں کو ان کی سازشوں کے نتیجے میں اب انجام تک پہنچانے کے لیے ارادہ کیا، اور صحابہ کو فرمایا چلو میرے ساتھ۔ اور اس میں طے یہ ہوا کہ جو لوگ میرے ساتھ عمرے کے سفر پر گئے تھے، حدیبیہ تک پہنچے، اس لشکر میں وہی لوگ ہوں گے، کیونکہ جب ہم عمرے پر جا رہے تھے، جو لوگ ارد گرد دیہاتی، بدوی اور پینڈو قسم کے، ان کو بھی ہم نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن انہوں نے عذر اور بہانے کیے کسی بھی وجہ سے کہ ہم نہیں جا سکتے عمرے کے سفر میں۔ اور ان کے ذہن میں کیا تھا کہ 2 ہجری میں قریشیوں سے ایک لڑائی تو میدان بدر میں ہو چکی، 3 ہجری میں دوسری بڑی لڑائی میدان احد میں ہو گئی، تیسرا بڑا معرکہ خندق کے
نام سے، غزوہ خندق کے نام سے ہمارا اور ان کا ہو چکا ہے. اتنی زیادہ دشمنی مقابلہ ہے، اور انہی کے علاقے میں احرام باندھ کر نہتے ہو کر چلے جائیں تو 100% مریں گے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کے لیے انہوں نے بہانے کر دیے کہ ہم مجبور ہیں، گھریلو معاملات ایسے ہیں کہ ہم اس عمرے کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہاں پہنچ گئے انہوں نے ان کو مار دینا ہے اور مال غنیمت بھی آنا ہے نہیں، نہ کچھ پیسے کا فائدہ ہے. تو جانے کا فائدہ کیا ہوا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور ابھی آپ مدینہ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایڈوانس ایک خبر دے دی کہ ہم آپ کو قریب کی ایک فتح دینے لگے ہیں، اور یہ غزوہ خیبر کی فتح ہے. رستے میں ایڈوانس بتا دیا کئی ہفتے پہلے کہ یہ میدان تو آپ نہیں مار سکے کہ عمرہ نہیں ہوا، معاہدہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں فائدہ اتنا ہوگا کہ ہم بہت جلد ایک قریب کی فتح آپ کو دینے لگے ہیں. اور پارہ 26 سورہ فتح میں اللہ نے اس فتح کا ذکر کیا. محدثین کی ایک جماعت نے لکھا ہے اس سے مراد خیبر کی فتح ہے کہ جو ہی آپ واپس آئے تو فوری طور پر جو جہادی لشکر چلا وہ خیبر کے علاقے میں چلا، تو ایڈوانس فرما دیا ہم آپ کو فتح دینے لگے، وہ مغانم، اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہم دیں گے کہ آپ لوگوں کی مالی مشکلات تقریباً ختم ہو جائیں گی. یعنی ہم دنیا کے لحاظ سے علاقہ بھی آپ کو دے دیں گے، آپ فاتح بن جائیں گے، اور مالی طور پر اتنا غنیمت آپ کو دے دیں گے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی ہر لحاظ سے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا. اور اس وقت کیا فرمایا کہ جب آپ اس جہاد پر چلنے لگیں گے تو وہ لوگ جو حدیبیہ کے سفر میں جانے سے پیچھے ہٹے اب وہ بھی آئیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہے حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان جیت جائیں گے، مسلمان فاتح بن جائیں گے، باوجود اس کے کہ یہودی زیادہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی جنگی تدبیریں اور کچھ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ مسلمان خیبر کا مار لیں گے. اس لیے وہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں لے کر جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس لڑائی میں جانا چاہتے ہیں. جبکہ حدیبیہ کے سفر میں انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ آپ کو یہ کہہ دیں ان کو یہ بات کہہ دینا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، اور آئندہ ہرگز تم میرے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ اب رہ گئے، آئندہ ہم قبائل بدویہ کو کبھی بھی دعوت نہیں دیں گے جہاد کی. جو خطرے میں ہمارے ساتھ نہیں وہ فائدے میں کیسے ہمارے ساتھ ہے. آج نظر آ رہا ہے کہ مال آ جائے گا تو تم اپنا حصہ لینے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا جو حدیبیہ کے سفر میں گئے ہیں انہی کو لے کر اس میدان میں جانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لے کر نہیں جانا. اور فرمایا جب آپ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر منافق قسم کے لوگ کیا کہیں گے، ان کی زبانوں سے کہلوائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے کہ ہم کو آپ اس لیے لے کر نہیں جاتے کہ کہیں ہمیں بھی مالی فائدہ نہ ہو جائے، آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. فرمایا ان کو کہہ دو ایسی بات نہیں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اگر تم اس وقت مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے آج آسانی میں بھی اللہ تمہیں موقع دے دیتا. اس لیے اب تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. چونکہ مدینہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی تھی، ظاہراً کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، حضور کو ملتے، دعا سلام کرتے، بڑی تابعداری دکھاتے، لیکن جب خطرے کا کوئی وقت آتا بڑے طریقے سے بہانے کر کے دائیں بائیں ہو جاتے. اور اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ یہ لوگ نہیں ہیں، ان پر اعتماد اور ٹرسٹ نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ اسلامی جماعت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا لن تتبعونا کہ تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے آئندہ کبھی بھی، بس تمہارا راستہ اور ہے اور ہمارا اور ہے.